یہ فضائی منظر میدان بدر میں زمین کا وہ علاقہ دکھاتا ہے جہاں بدر کی جنگ میں شہید ہونے والے 14 صحابہ مدفون ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے فتح نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ قریش کو بڑا نقصان ہوا اور میدان جنگ سے بھاگ گئی۔ انہوں نے اپنے 70 بہترین آدمیوں کو کھو دیا اور 70 کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ اس جنگ میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ سب سے پہلے شہید ہونے والے عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ تھے۔ غزوہ بدر میں سب سے کم عمر حصہ لینے والوں میں ایک لڑکا تھا جس کا نام عمر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ لڑنے کے لیے نکلا تھا، لیکن جب وہ صرف 16 سال کا تھا تو ڈر گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس مہم میں شامل ہونے کی اجازت نہ دیں گے۔ عمر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نظر آنے سے بچنے کی کوشش کی، لیکن ان کے بڑے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ جب میں جانا چاہوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے واپس بھیج دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے۔ اور واقعی ایسا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجنا چاہا کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے، لیکن عمر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے رونے لگے۔ ان کے آنسو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کمزور کر دیا، جس نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ عمر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، جو اس مہم میں سب سے کم عمر شہید تھا۔ جنگ بدر کے بعد مسلمان ایک طاقتور قوم بن کر ابھرے۔ غزوہ بدر ہماری تاریخ کی ایک عظیم مثال ہے جو یہ سبق دیتی ہے کہ فتح کا انحصار تعداد یا ہتھیاروں اور ڈالوں کو جمع کرنے پر نہیں ہوتا، فتح اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا، کتنی بار ایک چھوٹا گروہ اللہ کے حکم سے کسی طاقتور پر غالب آیا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رفاعۃ الزرقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ بدر میں شریک تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، آپ بدر کے جنگجوؤں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپس میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بہتر، یا اسی طرح کچھ فرمایا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی طرح وہ فرشتے بھی ہیں جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ میں حصہ لینے والوں کی طرف پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ فرمایا، تم جیسا چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔